السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے اور آج کورٹ میں جو ہوا اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج صبح ہائی کورٹ ہم آئے، وہاں ہیرنگ تھی. اسد عمر صاحب کی طرف سے ایک پٹیشن فائل کر رکھی تھی، جس میں جو آرڈر کیا تھا نا ڈسٹرکٹ جج صاحب نے، وہ چیلنج کیا ہوا تھا. کیونکہ ڈسٹرکٹ جج سیشن جج صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے ریمانڈ دینے کے. اور وہاں جب نگرانی خارج ہو گئی تھی، اس کے بعد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ مجسٹریٹ اس کو کرے. تو وہ 2 دن کا ریمانڈ وہ دے دیا گیا. اس کے اوپر بریف ہوا تھا تو وہ فیصلے کے لیے تھا. تو پھر ہم اس کے بعد تو سپریم کورٹ آ گئے تھے. وہ ہم نے آرڈیننس چیلنج کر رکھا ہے، نیب جو آرڈیننس یہ لے کر آئے انہوں نے، تو وہ چیلنج کیا. اس کے بعد ہم ادھر آ گئے. یہاں آج مجسٹریٹ صاحب نے ان کی جو حالت دیکھی ہے، دیکھنے کے بعد تو کیونکہ ہم ان کے لائرس بھی تھے. میں تو لاہور سے ہوں، میں سینئر نائب صدر ہوں انصاف لائر فورم کا. میرے ساتھ میری پوری ٹیم ہے. جب ہم نے وہاں ان کی حالت دیکھی مجسٹریٹ یہ تو صاحب نے، کورٹ کے آرڈرز تھے ملنے سے نہ روکا جائے، تو پھر یہ یہاں پہ پولیس کیوں روک؟ یہ ابھی ان کو کئی دفعہ ہم نے یہ آرڈر دکھائے ہیں کہ ان کے لائرس کو اور ان کی فیملی ممبران کو ملنے دیا جائے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کون سے آرڈرز پر پولیس چل رہی ہے. اب اسی طرح آرڈر تو کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اس کے بعد ریمانڈ ختم ہو گیا، ریمانڈ مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا چاہیے تھا، کیا مگر مجھے بدست قانونی نقطہ بھی بتائیے گا؟ پہلے اگر جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے، پھر جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے، کیا واپس پھر جسمانی ریمانڈ مل سکتا ہے؟ یہ کیس بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس کے فرسٹ ریمانڈ کو بھی ہم کہتے ہیں وہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ اس میں کوئی ریکوری نہیں تھی کہ کوئی چیز ریکور کی جائے. ریمانڈ کا، جسمانی ریمانڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے کوئی مثل مکمل کرنے کے لیے ریکوری کی جاتی ہے. کوئی اب ریکوری نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ وہ ایک جو ایف آئی آر ہے وہ کہہ رہی ہے ایک پریس کانفرنس میں کی گئی. پریس کانفرنس میں کی گئی، اس میں موبائل یا اس ڈیٹا کا تو کوئی لنک واسطہ نہیں بنتا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، مگر چلو وہ بھی ایک دے دیا تھا. اس کے بعد اس نے لیگلی طور پہ مجسٹریٹ صاحب نے ان کو جوڈیشل کر دیا تھا. یہ صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ جب تک جوڈیشل نہ ہو جائے بیل نہیں کی جاتی. وہ بیل کو روکنے کے لیے اور ٹارچر. دوسرا، ناظرین کے لیے یہ بھی بتائیں کہ اگر ثابت ہوتا ہے کہ پولیس نے ٹارچر کیا ہے فزیکل، تو پھر قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اگر ٹارچر کا جس سائڈ پہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کوئی ایویڈنس لے کر آئیں، اس کو پتہ نہیں کون سے ان کے عقوبت خانے انہوں نے بنا رکھے ہیں جہاں ٹارچر انہوں نے کیا ہے. ٹارچر کیا ہے تو 2 باتیں اس میں آ جاتی ہیں. اب یہ کندھے پہ رکھ کے نا پولیس نے کورٹ کے کندھے پہ رکھ کر انہوں نے یہ فائر کیا ہے، کیونکہ لیگلی طور پہ وہ ریمانڈ کے لیے لے گئے ہیں. ٹارچر ہوا ہے میڈیکل میں، اگر ٹارچر آ جاتا ہے جو آفینس بنتا ہے اس کے مطابق کانسٹیٹیوٹ ہوگا ان کے تو خلاف. یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ میڈیکل رپورٹ بھی چینج کی گئی ہے، سر میڈیکل رپورٹ کے لیے ہم نے واضح طور پہ ہائی کورٹ میں اب یہی کہا ہے کہ میڈیکل رپورٹ آپ اس کے اوپر کمیشن اپوائنٹ کر دیں، جوڈیشل کمیشن بنا دیں. سارے صوبوں سے ایک ہیڈ لے لیں آپ میڈیکل کا، اب وہ کروا لیں. وہ تو کلیئر ہے. وہ تو جج صاحب نے ان کو فزیکلی طور پہ جس وقت دیکھا ہے تو وہ تو ثابت ہو گیا ان کے اوپر ٹارچر ہوا ہے. اور جو اس وقت دیکھو، ایک سب سے پہلی بات ہے، پولیس کا فرض یہ ہے کہ اس کی لائف بچانا، نہ کہ اس کو مار دینا. تو جج صاحب نے بھی آج کہا جو جج صاحب نے کہا کہ تمہارے اوپر سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اس کی زندگی بچاؤ، تو وہ لے کر آؤ. تو آپ یقین کر کے جاننا، ہم جب سے آرڈر ہوا ہے ان کو بھیجا گیا، یہاں نہیں آئے. جب ہم ہائی کورٹ پہنچے ہیں کہ ان کی دریافت کے لیے، تو تب وہ ادھر آئے، ان کو لے کر آئے علاج، تب ان کا کروانا شروع کیا. اس سے پہلے یہ یہاں نہیں لے کر آئے ان کو. تو آپ کی خود ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں، ہماری ملاقات صرف ادھر جب کورٹ میں پیش کیا تھا اس وقت ہوئی تھی. اب کوئی ملاقات نہیں کروا رہی. ہمیں تشویش ہے کہ ان کی اس وقت پتہ نہیں کیا کنڈیشن ہے. سر کیا نام ہے آپ کا؟ میاں احسان الحق ساجد میرا نام ہے. میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں. سر جو آج ڈائریکشن کورٹ کی طرف سے جج صاحب کو، معزز جج صاحب کی طرف سے آئیں، کیا وہ وہاں پہ آپ نے امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. یہ دیکھیں، 2 قسم کی ڈائریکشن اس وقت موجود ہے. ایک کل ہائی کورٹ نے دی تھی، آنریبل ہائی کورٹ نے. اس میں کیٹیگوریکلی ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جو شہباز گل کے وکلاء ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ان کو ان تک ایکسیس دی جائے، ان تک رسائی دی جائے، ان کو ملوایا جائے. اور پولیس کو اسپیسیفکلی جو ڈائریکشن دی گئی تھی کہ ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں ان کو ملوانے کے لیے. لیکن آپ نے دیکھا اس میں کہ اب ساری لیڈرشپ آئی میں نے کھڑی ہے. دیکھا بار بار ان سے وکلاء بات آئے کرنے ہوئے ہیں. جا رہے تھے، پولیس سے بات کر رہے تھے، ملنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں؟ جواب یہ دے رہے ہیں کہ ہمارے ہائی ایپس کی طرف سے ہمیں آرڈر نہیں ہے. اب ہائی ایپس آئی جی صاحب کی طرف سے
یا انٹیریئر منسٹر کی طرف سے؟ یہ ہائی ایپس کا مطلب میرے خیال میں انٹیریئر منسٹر ہی ہے. آئی جی پولیس جو ہے وہ ان کا پٹوارین محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ آئی جی جو ہے نا وہ جب سے یہ آیا ہے اس نے سارے اپنے رولز بنا لیے ہیں. ہائی کورٹ کے آرڈر کی جو ہے نا وہ وائلیشن ہو رہی ہے یہاں پہ. اب پتہ نہیں ہائی ایپس ان کو ہائی کورٹ کس سے بھی بڑے کوئی ہیں جو انہوں نے ڈائریکشن دی جو ان کے حق میں ہوتی ہے اس کو یہ اچھل کے چھوٹی عدالت کا فیصلہ بھی کہتے ہیں. جی دیکھیں جی یہ ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے. جو ہائی کورٹ سب سے بڑی عدالت ہے ملک کی سب سے بڑی عدالتوں میں سے ایک ہائی کورٹ بڑی عدالت اسلام آباد کی ہے، اس کا یہ آرڈر ماننے کے لیے جو ہے نا تیار نہیں ہے. ہم تو اس کے ساتھ لیگل کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ دیکھیں ہم اب جائیں گے کورٹ میں بتائیں گے کہ اس کی جو ہے نا انہوں نے امپلیمنٹیشن نہیں کی اور فلاؤٹ کیا ہے اور فلیٹلی ہمیں ریفیوز کیا ہے. یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کے جو ہے نا وہ کانسیکوینسز یہ ہوتے ہیں کہ عدالت پھر اس میں کسی بھی حد تک جو ہے نا سزا دے سکتی ہے. اس میں آرٹیکل 204 واضح ہے کہ جو ادارہ یا جو ایجنسی یا جو شخص آنریبل عدالت کی جو آرڈر کی توہین کرے گا اس کے لیے قانون موجود ہے، وہ اس کے تحت اس کو سزا ملے گی اور ملنی چاہیے. میڈیکل رپورٹ میں آیا کہ ان کو ٹارچر کیا، اگر ان کو کچھ اور نقصان پہنچتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں سیدھی بات ہے، جس نے ٹارچر کیا ہے وہ ذمہ دار ہے. اس میں انٹیریئر منسٹر ذمہ دار ہے، اس میں شہباز شریف ذمہ دار ہے. شہباز شریف نے کی ایما پہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہ اس کا یہ ایکیوز نہیں ہے. دیکھ آپ کے سامنے ہے کہ آج تک ہوتا کیا رہا ہے. ڈاؤن لیکس آپ کے سامنے دیکھ لیں. شہباز گل نے کیا مارا ہے ان کو؟ کوئی پتھر مارا ہے، کوئی گولی ماری ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے جو ملکی سالمیت کے خلاف ہو؟ کوئی ایسی بات نہیں کی. جو نواز شریف ہے اس نے تو سیدھا باجوہ صاحب کو بائی نیم جو ہے نا وہ کنٹیمپٹ ان کو ٹارچر کیا ہوا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ مریم صاحبہ نے یہ یہاں تک کہا ہوا ہے کہ یہاں تک کہ نعرے لگوائے ہوئے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی، یعنی پوری فوج کو جو ہے نا انہوں نے میلائن کر دیا، ٹارگٹ کر دیا. ہم فوج کا احترام کرتے ہیں، عمران خان کی ٹیم اور عمران خان آئین کا اور اداروں کا احترام کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے یہ دیکھیں ہم بھی احتجاج کر سکتے ہیں. ہم احتجاج کریں گے تو کورٹ میں جا کے بتائیں گے کہ انہوں نے وائلیشن کی ہے. اب آج انہوں نے یہ جو کیا ہے ان کی اس سے ایک مریض ہے اس کو زندگی کی مشکل حالات میں رکھا ہوا ہے، آکسیجن لگی ہوئی ہے، وہ وینٹیلیٹر سے اٹھا کے اس کو لے کے آئے ہیں، اس کا آکسیجن سلنڈر کھینچ رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کنٹیمپٹ نہیں ہے، یہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے، یہ اٹیمپٹ ٹو قتل ہے، قتل کرنے کی سازش ہے. کہ اس سے 307 نہیں ہے، یہ اللہ نہ کرے کہ اس کو اللہ میاں زندگی دے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. دیکھیں یہ آئین کی وائلیشن بھی ہے، فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے. آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے جو لائف ہے اس کی پروٹیکشن اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. جو جی دیکھیں نا فنڈامنٹل رائٹ ہے، جو اس کے مریض کی جو علاج ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ دونوں چیزیں سنیچ کر رہے ہیں، بائی فورس اس کے منہ سے کھینچ رہے ہیں. یہ اقدام قتل ہے. اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں یہ حکمران سے کہ اندھے نہ بنے، عقل کے ناخن لیں. آج آپ کر رہے ہیں، یہ نظام قدرت ہے. کل آپ کو شاید اس سے بھی زیادہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کو پکڑا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے پاورفل ہیں. وہ پاورفل وہ اوپر بیٹھا ہے. جب اس کی لاٹھی حرکت میں آئے گی تو یہ دیکھیں گے کہ پھر نظارہ آئے گا، پھر سب دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. اور کتنے فرعون اللہ کی لاٹھی کے نیچے آئے تو نیست و نابود ہو گئے، اور انشاءاللہ یہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے. بہت شکریہ. کیا نام ہے؟ جی میرا نام طاہر محمود ہے، میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں. میں لاہور سے شہباز گل صاحب کے کیس میں، کیونکہ یہ ایک ہیومن رائٹس کا کیس ہے، ایک سٹیزن کی لبرٹیز، اس کا فریڈم آف ایکسپریشن، اس کے ہیومن رائٹس سلب کیے جا رہے ہیں اور ڈیموکریسی کی جو بنیادی روح ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. ایک بدترین قسم کی ڈکٹیٹرشپ مسلط کی جا رہی ہے پاکستان پہ، کیونکہ ڈکٹیٹرشپ یہ نہیں ہوتی کہ جی اب ایک وزیر اعظم چاہے پارلیمنٹ سے بنے اور وہ عوام کے جب حقوق سلب کر لے، ان کا فریڈم آف ایکسپریشن سلب کر لے، ان کی اپنے خیالات کے اظہار کرنے پہ جس میں کوئی ایسی چیز غلط بات نہیں ہے، اور ان کو اتنا زبردست ٹارچر کا نشانہ بنایا جائے اور ان کو سارے غیر آئینی طریقوں سے تو آپ نے جو آج آرڈر آیا اس کی کیا کیا وائلیشن آپ نے ادھر خود دیکھی ہے؟ جی آرڈر کی وائلیشن یہ ہے کہ آرڈر میں انہوں نے کہا تھا، ہائی کورٹ نے کلیئر کہا تھا کہ ان کو شہباز گل صاحب کے جو وکلاء ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں، ان کو ان کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی جائے.
تو یہ اب 4-5 گھنٹے سے یہاں ہم موجود ہیں اور پارٹی کی قیادت موجود ہے، MNA علی نواز اعوان موجود ہیں، یہ ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے. ان کے کزن فیصل آباد سے آئے ہوئے ہیں، وہ ملنا چاہتے ہیں، ان کو شہباز گل صاحب کے ان کو ملنے کی اجازت نہیں دے رہے. بارہا ہم نے ان سے مذاکرات کی ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں، جیسے ایک دفعہ جب نواز شریف صاحب کا ہائی کورٹ میں وہ تاریخی کیس لگا تھا، تو جج صاحب نے کہا تھا کہ آپ ان کی زندگی کی گارنٹی دیں، تو پھر یہ اتنا فرق کیوں ہے انصاف کے ترازو میں کہ ایک بندہ آج آکسیجن کے لیے وہاں تڑپ رہا تھا اور ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گارنٹی دلائی؟ جی بس یہی ہمارے ملک کا المیہ ہے، جس کے خلاف ہمارے قائد جو ہیں عمران خان صاحب نے ایک اعلان جہاد کیا تھا کہ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، امیر کے لیے اور قانون ایک پاکستان ہونا چاہیے، اس کے لیے بڑی جدوجہد اور محنت کی ضرورت ہے. اس کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے تو وہ طبقات جو کہ یہ دو پاکستان کے بینیفیشریز ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، دوبارہ اس دو والے پاکستان کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم وہی کوشش کر رہے ہیں اور یہ اس کی بدترین مثال ہے. اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ پولیس نے تشدد کیا تو لا میں ایسی بھی کوئی سزا ہے کہ جو تشدد کرنے والی اگر پولیس ہے ان کو بھی سزا؟ جی بالکل بالکل، ان کو پراپر پروزیکیوٹ کیا جائے گا اور وہ ان کو سزا ہوگی. بالکل. تھینک یو سر. جی.